وہ انہیں گھور کے دیکھتی سوچ رہی تھی تو وہ لوگ بوکھلا کے گڈ مارننگ میم کہنے لگے۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ تیز آواز میں پوچھ رہی تھی اور وہ پانچوں گڑبڑا گئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، ہم وہ عالیار سر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں۔ دوسرے نے اس کا کندھا جھٹکا تھا اور اسے گھورنے لگا تھا۔ وٹ، اس کا دماغ سوا نیزے پہ تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی عالیار سر کی کہ یہ ڈرامہ کھیلیں میرے ساتھ؟ وہ اب سر جھکا گئے تھے۔ نکلو تم سب یہاں سے ابھی کے ابھی۔ وہ غصے میں تھی۔ وہ نہیں میم، ہم نہیں جا سکتے۔ سر ہمیں ڈانٹیں گے، گلا دبا دیں گے ہمارا۔ سر نے مجھے کہا تھا کہ گنجا کر دیں گے مجھے، ابھی تو بال آئے ہیں سر پہ میرے۔ وہ سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے جبکہ وہ تلملا گئی تھی۔ تمہارے اس عالیار سر کا گلا تو میں دباؤں گی، جاؤ یہاں سے، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ سنا نہیں کیا کہہ رہی ہوں میں؟ وہ چلائی تھی۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں کون ہوں؟ سینے پہ ہاتھ باندھ کے وہ پوچھنے لگی تھی تو سب ایک ساتھ کہنے لگے، عالیار سر کی وائف ہماری میڈم۔ تو تم لوگوں کی میڈم حکم دیتی ہے کہ نکلو سب یہاں سے اور نظر نہ آؤ اب مجھے۔ وہ چلائی تھی۔ وہ سب بوکھلا کے بھاگنے لگے، گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلتے بن گئے تھے۔ سر جھٹک کے وہ اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی جب ایک لڑکی تقریباً 20 کے لگ بھگ عمر کی تھی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ بوکھلا کے پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے بچا لیں پلیز، پلیز مجھے بچا لیں۔ کون ہو تم؟ وہ اسے اٹھانے لگی تھی اور جب وہ کھڑی ہوئی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہی گرلز ہاسٹل کی لڑکی تھی، وہ ملیحہ، جس کا چہرہ ایک سائیڈ سے نیل پڑ گیا تھا۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے ملیحہ؟ وہ رونے لگی۔ وہاں ہاسٹل کی بدنامی کے بعد میرے پیرنٹس نے زبردستی میری شادی کر دی، اور شادی کی پہلی رات ہی جب میں نے اس شخص کو، یعنی جس سے میری شادی ہوئی ہے، اسے بتایا کہ میں اس کے قابل نہیں، میرا استعمال ہوا تو اس نے مجھے بہت مارا، اور آج صبح وہ اپنے ساتھ آئرن لے کے آیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، ساتھ میں کانپ بھی رہی تھی۔ آئرن کیوں؟ وہ حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم میرے قابل نہیں، تمہیں کوئی اور استعمال کر چکا مجھ سے پہلے ہی، تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ تو کسی کے بھی قابل رہے۔ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بتا رہی تھی۔ انازیہ اس شفافیت پہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے مجھے مارا بھی، میرا خون بھی بہہ گیا، پھر مجھے اس کی بڑی بہن نے بچایا اور وہاں سے بھگا دیا۔ مجھے بہت درد ہوا انازیہ میم، بہت۔ انازیہ نے ایک بھاری گالی دی تھی اس شخص کو، پھر اسے دیکھنے لگی۔ بیان دو گی اپنا پولیس کے پاس بھی؟ وہ ڈر گئی تھی۔ انازیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ پولیس والے مجھے ماریں گے۔ ارے کچھ نہیں کریں گے، وہ تمہاری ہیلپ۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کوئی ملیحہ پہ گولی چلا چکا تھا۔ 2 گولیاں آگے پیچھے، خون کے چھینٹے انازیہ کے کپڑوں پر بھی پڑے تھے۔ وہ حیرت سے اسے گرتا دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی تھی وہ، ملیحہ ملیحہ، وہ بیٹھ کے اسے پکارنے لگی جبکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ چلانے لگی تھی، ہیلپ ہیلپ کرو، کوئی ایمبولینس کو کال کرو۔ وہ سب کو پکار رہی تھی۔ ایک لڑکا آیا تھا اس کے پاس اور ایمبولینس کو کال ملانے لگا۔ ملیحہ ملیحہ، وہ دھندلائی آنکھوں سے اسے مرتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ عالیار خان اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ ابھی وہ کوئی میٹنگ نمٹا کے آیا تھا اور اب کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب دھڑام سے دروازہ کھول کے انازیہ آئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا جبکہ انازیہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی اس کے پاس آئی۔ وہ عالیار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اپنے کتوں کو میرے پیچھے لگا کے پروف کیا کرنا چاہتے ہو عالیار خان؟ عالیار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کے عالیار کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں عالیار خان، اور اگر اس کے لیے اپنے کتے میرے پیچھے لگائے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں بد کردار کوئی بد کرداری نہ کروں تو سن لو، تمہاری طرح گھٹیا اور بد کردار نہیں ہوں میں۔ عالیار نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ انازیہ خان ہوش میں ہو؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ بھی گھرایا تھا یہی کہ مجھ سے فاصلہ رکھو۔ وہ بھی گھرائی تھی، نہ رکھوں تو؟ عالیار نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی سانسیں انازیہ کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑانے لگی۔ پوری دنیا سے خود کو چھپا سکتی ہو لیکن میری آنکھیں وہ دیکھ لیتی ہیں جو پوری دنیا نہیں دیکھ پاتی۔ مسز انازیہ عالیار خان، وہ اس کے چہرے کے قریب اپنی سانسیں چھوڑتا ہوا بولا تھا۔ انازیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، جیسے ان پناہوں میں وہ پگھل رہی ہو، جیسے کوئی کندھا چاہیے ہو اپنا غم کم کرنے کے، جیسے کوئی دلاسا، کوئی اپنائیت بھرا احساس۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ عالیار نے پرسکون سا ہو کے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اسے سب بتا دے گی، اور یہی ہوا تھا۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ ایک اور لڑکی مر گئی، ایک اور خون، ایک اور قتل، ایک اور بدنامی کی سولی چڑھتی سسکتی مدد کے لیے پکارتی مر گئی۔ اسے مار دیا گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ خون میں لت پت ہوئی تھی، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔
میں بھی نہ کر پائی مدد۔ وہ مضبوط لڑکی الیار کا کندھا ملتے ہی رو پڑی تھی، ٹوٹ گئی تھی۔ انزا وہ سرگوشی میں بولتا اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سمجھی تھی الیار کہ میں اس گرلز ہاسٹل کا ایشو سولو کر چکی ہوں، لیکن میں سچ میں نہیں سولو کر پائی ابھی تک۔ پہلے ان کی عزتیں خطرے میں تھیں، اب ان کی جانیں کیسے بچا پاؤں گی انہیں میں؟ کیسے الیار؟ وہ سسک رہی تھی۔ الیار اسے لیے صوفے پہ آیا، اسے صوفے پہ بٹھا کے اس کے لیے پانی لایا تھا، یہ لو۔ وہیں اس کے پاس بیٹھ کے اسے پانی پلایا، گلاس سائڈ پہ رکھ کے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پہ اس نے اپنے ہاتھ رکھے تھے، ان نازک ہاتھوں کو اس نے نرمی سے سہلایا۔ انزا وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی اور الیار ان آنکھوں کو دیکھے گیا، زیادہ رونے سے سرخ ہوتی آنکھیں، اس کی دل میں ہلچل مچی تھی۔ ان آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تھے اس نے، لیکن وہ نظریں چرا گیا تھا، دل کی خواہشات کو تھپکی دیتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں انزا، اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کے بدترین سزا دلوائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ الیار دل کی کیفیت سے زچ ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی لیکن بے اختیار الیار نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو یہیں۔ اور نازیہ اس کی آنکھوں میں کروٹ لیتی بے چینی کو دیکھ کے بے اختیار پلکیں جھکا گئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں، مت جاؤ، اس نے نرمی سے اس کے گال سے ہلاتے کہا۔ تم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو الیار؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کرتا ہوں میں جان بوجھ کے؟ انزا وہ اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پہ چھوڑ کے اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نازیہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ مت کرو ایسے الیار پلیز، آئی کانٹ پلیز۔ نازیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے چارگی سے بولی تھی۔ الیار اسے دیکھے گیا، بس مجھ میں ہی سکون ڈھونڈتی ہو اپنا اور مجھ سے ہی گریزاں کیوں؟ انزا وہ خاموشی سے اس کی شرٹ کے بٹن کو دیکھنے لگی تھی۔ انزا وہ سرگوشی میں بولا، بولڈ سی نازیہ نہ جانے کیوں الیار کی قربت ملتے ہی پگھلنے لگتی، خود بے اختیار نہ رہتا تھا، بے اختیار سی ہونے لگتی، سمٹنے سی لگتی۔ اور الیار بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے بنا کچھ نہیں، آج بھی وہ اس سے محبت کرتی ہے اور آج بھی اس کے چھوتے ہی وہ اس کی باہوں میں بکھرنے لگتی ہے، تبھی اپنے اسے بے حد قریب کرنے کی کوشش کر اور وہ بے بس ہو جاتی ہے۔ الیار نے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تھے، پھر اسے دیکھتے بوجھل سرگوشی کرنے لگا۔ جانتی ہو نا ان آنکھوں میں شوخیاں رقص کرتی اچھی لگتی ہیں، تمہاری غصہ بھری آنکھیں مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، تو پلیز آنسو مت لایا کرو ان میں۔ جانے دو الیار، بوجھل سانسوں کے ساتھ وہ بولی تھی۔ مجھ سے دور جانے کی جلدی کیوں ہے تمہیں انزا؟ وہ سوال کر رہا تھا، لہجہ شکایتی تھا، آنکھیں شاکی تھیں۔ نازیہ نے تنزیہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو الیار خان کہ تم مجھے کس موڑ پہ لائے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا انزا، میں نے بے وفائی نہیں کی تم سے، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم نے بد کردار کہا مجھے، سب کے سامنے کہہ کے مجھ سے ڈیورس مانگا، کیوں انزا؟ میں بد کردار ہوتا تو آج بھی تمہارے لیے اس دل میں تڑپ نہ ہوتی، آج بھی میرے چھونے پہ تم یوں بے چین نہ ہوتی۔ نازیہ ایک دم سے اسے چھوڑ کے پیچھے ہوئی تھی، اپنی جگہ سے کھڑی ہو وہ اب گور کے اسے دیکھ رہی تھی۔ فائدہ اٹھا رہے ہو میری فیلنگز کا اب تم الیار، آئی ہیٹ یو، تم شاہی، تم رشنا ہی ڈیزرو کرتے ہو، کہہ کے وہ تنفن کرتی کمرے سے نکل چکی تھی۔ اور الیار پل پل بدلنے والی اس انازیہ خان کو سوچتا رہا، انازیہ کو سمجھنا، وہ شاید اب تک انازیہ کو نہیں پہچان سکا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھول کے لمبے ڈگ بھرتا وہ انازیہ تک پہنچا تھا، اسے بازو سے پکڑ کے وہ لب بھیجے ایلیویٹر میں گیا تھا اور وہاں اسے دیوار سے پن کر دی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ دوستوں کا رسپانس بہت ہی بیڈ مل رہا ہے مجھے اس ناول کے اوپر۔ اگر آپ لوگ یہ ناول نہیں ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں بتا دیں تاکہ اس ناول کو یہیں پہ روک دیا جائے۔ میرے پرانے سارے ریڈرز پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔